سڈنی بیچ کے بچ جانے والے حملہ آور پر دہشت گردی سمیت 59 الزامات عائد، نوید اکرم پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ آسٹریلوی پولیس کا کہنا ہے کہ بونڈائی حملے کے مشتبہ شخص کی حالت بہتر ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ آسٹریلوی میڈیا کے مطابق حملہ آور نوید اکرم نے تفتیش کاروں کو بیان دینے سے انکار کر دیا۔ آسٹریلوی وزیراعظم کا بیچ حملے میں ہلاک بزرگ جوڑے کو خراج تحسین کہا۔ انہوں نے اپنی جان دے کر دوسروں کو بچانے کی کوشش کی۔ ڈیش کیم فوٹیج میں ایک بزرگ جوڑے کو حملہ آور کو قابو کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ ملزم نے دونوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ دہشت گردی واقعے کے بعد سڈنی کی فضا بدستور سوگوار، متاثرین کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سینکڑوں افراد یادگار پر جمع، پھول رکھے اور شمعیں روشن کی۔ آسٹریلیا بھر میں متاثرین کے لیے تعزیتی تقاریب کا انعقاد۔ سڈنی واقعے میں 15 شہریوں کی ہلاکت پر یوم سوگ منایا گیا، پرچم سرنگو رہے گا۔ پاکستان کا سڈنی حملے میں متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار۔ اقوام متحدہ پاکستانی مندوب کی جانب سے سڈنی واقعے کی شدید مذمت۔ عاصم افتخار کا مسئلہ فلسطین پر پاکستان کے اصولی موقف کا اعادہ، کہا غزہ میں جنگ بندی کا مکمل احترام کیا جائے، جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے پر بلا تاخیر عمل درآمد ضروری ہے۔ عاصم افتخار کا غزہ اور مغربی کنارے میں مظالم پر اسرائیل کے احتساب کا مطالبہ۔ امریکی صدر کا سڈنی حملے پر دکھ اور افسوس کا اظہار، کہتے ہیں سڈنی میں خطرناک حملہ ہوا، حملے میں زخمی افراد کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہوں۔ دہشت گردی کے خلاف امریکی قوم متحد کھڑی ہے۔ امریکہ میں یہودی لابی اب مضبوط ترین نہیں رہی۔ امریکہ میں اسرائیل کی حمایت بھی کم ہوئی ہے۔ امریکی کانگریس میں یہود مخالف لابیاں سرگرم ہیں۔ ہم نے مشرق وسطیٰ میں امن قائم کیا، حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے معاہدہ کیا۔ 59 ممالک بین الاقوامی استحکام فورس میں شمولیت چاہتے ہیں۔ حماس نے اسرائیلی قیدیوں اور لاشوں کو حوالے کیا۔ ہم نے ایران کا ایٹمی پروگرام تباہ کر دیا۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار پر خاتون کا حجاب کھینچنے کا الزام، مقدمے کے لیے درخواست دے دی گئی۔ انتہا پسند وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے خلاف شکایت ایڈوکیٹ عبید حسین ایس نے درج کروائی۔ شکایت میں انتہا پسند وزیر اعلیٰ پر جنسی ہراسانی اور مذہبی توہین کا الزام لگایا گیا۔ شکایت میں ایف آئی آر درج کرنے اور جامع اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ بہار کے انتہا پسند وزیر اعلیٰ نے مسلمان خاتون کے چہرے سے نقاب کھینچا تھا۔ بھارتی ریاست بہار کے وزیر اعلیٰ کی شرمناک حرکت، انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کی خاتون کا حجاب اتارنے کے واقعے کی شدید مذمت۔ بیان میں کہا نتیش کمار کا عمل عورت کی عزت، شناخت اور خود مختاری پر حملہ ہے۔ کسی خاتون کا حجاب کھینچنا ناقابل قبول عمل ہے۔ ایسے اقدامات معاشرے میں خوف کو فروغ دیتے ہیں۔ کسی کو عورت کے لباس یا عقیدے کی نگرانی کا حق حاصل نہیں۔ لباس اور مذہبی علامات پہننا یا نہ پہننا اظہار اور مذہبی آزادی کا بنیادی حق ہے۔ سرکاری عہدیدار کا ایسا رویہ تشدد کو ہوا دینے کے مترادف ہے۔ افسوسناک واقعہ مذہبی آزادی اور مساوات کی بنیادوں کو کمزور کرتا ہے۔ متعصب بھارتی سیاستدانوں کی بے شرمی اور ڈھٹائی، بھارتی وزیر اعلیٰ کے خاتون کا حجاب کھینچنے کے بعد ایک اور سیاسی رہنما کی گھٹیا ذہنیت آشکار۔ یوگی حکومت کے اتحادی وزیر سنجے نشاد کے انتہائی توہین آمیز اور غیر انسانی ریمارکس، بھارتی وزیر نے حجاب کھینچنے کا تمسخر اڑایا اور کہے لگائے، کہا حجاب کو چھونے پر اتنا شور کیوں؟ سوشل میڈیا پر سنجے نشاد کے بیان پر شدید غصے کا اظہار۔ بھارتی وزیر کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ سوشل میڈیا صارفین کا کہنا ہے کہ حجاب واقعے پر معذرت کے بجائے تمسخر اڑانا حکومتی ذہنیت کو بے نقاب کرتا ہے۔ خواتین کی تذلیل کرنے والے عناصر کے خلاف فوری اور سخت کارروائی کا مطالبہ۔ سابق بھارتی اداکارہ زائرہ وسیم نے حجاب کے معاملے پر بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ زائرہ وسیم نے سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا کہ وزیر اعلیٰ بہار نتیش کمار کو خاتون ڈاکٹر سے معافی مانگنی چاہیے۔ خواتین کی عزت اور احترام کھیلنے کی چیز نہیں ہے۔ طاقت کسی کو یہ حق نہیں دیتی کہ وہ عورت کی شان میں مداخلت کرے۔ بہار کے انتہا پسند وزیر اعلیٰ نتیش کمار کو مسلمان خاتون ڈاکٹر کے چہرے سے نقاب کھینچنے پر شدید تنقید کا سامنا ہے۔ افغان طالبان ہبت اللہ خونزادہ کی حکمت عملی القاعدہ اور داعش کے مترادف قرار۔ امریکی جریدے دی نیشنل انٹرسٹ کے مطابق افغان طالبان کے 20 سے زائد دہشت گرد تنظیموں سے روابط ہیں۔ جلد ہی دنیا کو ایک ایسی نسل سے واسطہ پڑے گا جو عالمی جہاد کو ایک دینی فریضہ سمجھتی ہے۔ امریکی جریدے کے طالبان رجیم کے مدرسوں کے ذریعے ذہن سازی کے انکشافات، افغان طالبان کے تحت مدرسہ اور تعلیمی نظام کو نظریاتی ہتھیار میں بدلا گیا۔
تعلیم کو اطاعت اور شدت پسندی کی ترغیب کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ مدارس کے نصاب کو عالمی جہادی نظریے کی تربیت کے لیے ڈھال دیا گیا۔ نظام تعلیم کی مطابق تبدیلی مستقبل میں خطے اور دنیا کے لیے خطرہ پیدا کر دے گی۔ طالبان کی نظریاتی تربیت کی حکمت عملی جنوبی اور وسطی ایشیا کو غیر مستحکم کر سکتی ہے۔ صدر مملکت نے قانون شہادت ترمیمی بل 2025 کی منظوری دے دی۔ کنگ حمد یونیورسٹی آف نرسنگ اینڈ ایسوسیٹڈ میڈیکل سائنسز بل 2025 کی توثیق۔ صدر مملکت نے نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز رائٹس بل 2025 کی بھی منظوری دے دی۔ آصف علی زرداری نے دانش اسکولز اتھارٹی بل 2025 صوبائی مشاورت کی ضرورت کے پیش نظر نظر ثانی کے لیے وزیر اعظم کو واپس بھجوا دیا۔ صدر مملکت نے کہا صوبوں میں دانش اسکولز کے قیام کی صورت میں متعلقہ صوبائی حکومتوں سے پیشی مشاورت ناگزیر ہے۔ جسٹس طارق جہانگیری ڈگری تنازع کیس میں ایک اور پیش رفت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 درخواستیں دائر کر دیں۔ جسٹس جہانگیری کی چیف جسٹس سرفراز ڈوگر سے بینچ سے الگ ہونے کی استدعا، کہا فل کورٹ تشکیل دیا جائے، جواب جمع کروانے کے لیے وقت بھی دیا جائے، سندھ ہائی کورٹ میں کیس کے فیصلے تک کیس ملتوی کیا جائے۔ جسٹس طارق جہانگیری نے پٹیشن کے قابل سماعت ہونے کا فیصلہ بھی آئینی عدالت میں چیلنج کر دیا۔ درخواست میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس قابل سماعت قرار دیا تھا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا تھا۔ ریٹ پٹیشن کو قابل سماعت قرار دینے سے قبل ان فریقین کو بھی سنا گیا جو فریق تھے ہی نہیں۔ انہیں ریٹ پٹیشن کو قابل سماعت قرار دینے سے قبل سنا ہی نہیں گیا۔ شواہد ریکارڈ کیے بغیر LLB ڈگری کا معاملہ ہائی کورٹ نہیں دیکھ سکتی۔ ڈگری کی جانچ ٹرائل کورٹ شواہد ریکارڈ کر کے ہی کر سکتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ شواہد ریکارڈ نہیں کر سکتی۔ سیاست میں گالم گلوچ نہیں، کارکردگی کی بنیاد پر مقابلہ ہونا چاہیے۔ جو عوام کی خدمت کرے وہی سیاست میں آگے بڑھنے کا حقدار ہے۔ وزیر اطلاع پنجاب عظمہ بخاری کی آزاد کشمیر کے صحافیوں کے وفد سے ملاقات میں گفتگو، کہا جھوٹے بیانیے نے ملک کو نقصان پہنچایا، سچ اور کارکردگی ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ نوجوان ملک کا قیمتی اثاثہ اور مریم نواز کی ترجیح ہیں۔ مریم نواز کی قیادت میں پنجاب عالمی سطح پر نمایاں مقام حاصل کر رہا ہے۔ پنجاب حکومت کشمیری صحافیوں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرے گی۔ کشمیر اور پاکستان ایک جان ہے، انہیں کوئی طاقت جدا نہیں کر سکتی۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ میں آج تکلیف میں ہوں، روز میرے فوجی جوان مر رہے ہیں، میرے بچے اسکولوں کے اندر مر رہے ہیں، ہمارے ٹیچرز اساتذہ مر رہے ہیں، ہمارے عالم دین مر رہے ہیں۔ دہشت گرد ہے کہ دندناتا پھرتا ہے۔ ریاست کے فیصلے تھے، جب بھی کیے آپ نے، افغان ریفیوجیز اگر لائے تو خود سے تو نہیں آئے۔ اگر اسپل اوورز آ رہے ہیں تو وہ کیسے آ سکتے تھے؟ وہ اسپل اوورز آ رہے ہیں کیونکہ آپ نے جنگیں لڑی آ رہے ہیں۔ اگر حکومت وقت سنجیدگی سے یہ معاملہ حل کرنا چاہتی ہے تو نصاب میں ڈال دیں خوارج کے چیپٹر اور ڈالیں بڑی پرائمری سطح پہ، بتائیں اپنے بچوں کی ذہن سازی آج سے کریں۔ انتہا پسندی سیاست کے لیے نقصان دہ قرار، ماضی کی سیاسی غلطیوں کی وجہ سے شدت پسندی کا سامنا کرنا پڑا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا ورکشاپ سے خطاب، کہا حکومت دہشت گردی کے خلاف اقدامات کر رہی ہے، روزانہ کی بنیاد پر افواج پاکستان کے جوان شہادتیں دے رہے ہیں۔ حکومت بچوں کی ذہن سازی آج سے کرے اور نصاب میں خوارج کا چیپٹر شامل کرے۔ ریاست کو سخت فیصلے کرنے ہوں گے۔ UK انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کے زیر اہتمام اسلام آباد میں انٹرنیشنل ایجوکیشن سمٹ، برطانوی ہائی کمشنر جن میریٹ کی خصوصی شرکت۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے برطانوی ہائی کمشنر نے کہا کہ عالمی سطح پر ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کو بے حد اہمیت دی جا رہی ہے۔ خطے میں تعلیم کے علاوہ صحت اور موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کے مسائل بھی ہیں۔ تحقیق کے شعبے میں برطانیہ اور پاکستان کا تعاون کافی پرانا ہے۔ برطانیہ اور پاکستان کے مابین یونیورسٹیز کی سطح پر بھی معاونت جاری ہے۔ پلاننگ اور فائنانسنگ کے لیے ریسرچرز کا وفاقی حکام سے مل کر مشاورت کرنا اہم ہے۔ بہت ساری مثالیں ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں مجموعی کوششوں سے کامیابی ممکن ہے۔ کراچی میں گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال جاری، حکومت سے مذاکرات کا دوسرا دور آج ہوگا۔ ٹرانسپورٹرز کا مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ ہڑتال کی وجہ سے کراچی پورٹ اور قاسم پورٹ پر کنٹینرز رکھنے کی گنجائش ختم ہو گئی۔ کراچی پورٹ اور پورٹ قاسم نے جہازوں سے کنٹینرز اتارنے سے منع کر دیا۔ ٹرانسپورٹرز نے سندھ حکومت کے سامنے مطالبات رکھ دیے، کہا
10 व्हीलर्स को 45 टन, 22 व्हीलर्स को 90 टन वजन दिया जाए। ड्राइवर्स को HTV लाइसेंस, नए टोल प्लाजे खत्म किए जाएं। पोर्ट कासिम में गाड़ियों को पार्क करने की इजाजत दी जाए। भारी चालान और FIRs का सिलसिला बंद किया जाए। लिया के इलाके बस्ती कक्कड़वाला में नकासी आब के गड्ढे में गिरकर 2 साला बच्चा जाबहाक शेर अफजल खेलते हुए घर के पास मौजूद गड्ढे में गिरा। वालिद आदम खान ने कहा, तलाश पर जूता गड्ढे के करीब मौजूद होने पर शक हुआ, तलाश किया तो बेटे की लाश मिल गई। वज़ीर आला पंजाब का वाक़े पर अफसोस का इजहार, सोगवार खानदान से इजहार हमदर्दी, वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के इलाके बिलाल कॉलोनी में 2 नकाबपोश मुल्जिमान की फायरिंग, एक शख्स जाबहाक। पुलिस के मुताबिक 40 साला शहजाद वाटर बोर्ड का मुलाजिम और सियासी जमात का कारकुन था। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया टारगेट किलिंग मालूम होता है। मुलव्विस मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। पंजाब हुकूमत के मौसर इकदाम से स्मॉग में नुमाया कमी, आलूदगी पर काबू पाने के लिए हर फर्द को किरदार अदा करना होगा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की स्मॉग के तदारुक के हवाले से गुफ्तगू। कहा, लाहौर में हर साल 3 माह के लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुतासिर होती थी। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में तालीमी इदारे, रेस्टोरेंट्स और बाजार बंद करने पड़ते थे। स्मॉग का बाइस बनने वाले पॉइंट्स को सैटेलाइट के जरिए मॉनिटर किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फजाई आलूदगी। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 297 रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद में AQI 222, गुजरावाला में 237 रिकॉर्ड किया गया। खैबर पख्तूनख्वा की फजा भी आलूदा। पेशावर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 412 तक पहुंच गया। कश्मीर भारत का कभी था ना होगा। जम्मू कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी काउंसलर गुलकैसर सरबानी का भारतीय नुमाइंदे के रिमार्क्स पर रद्द-ए-अमल। कहा, 8 दहाइयाँ गुजरने के बावजूद हक़ खुद इरादियत का वादा पूरा नहीं किया गया। भारत TTP, फित्नाल ख़वारिज और BLA की पुष्टपनाही करता है और सरहद पर दहशतगर्दी का सरपरस्त है। भारत शिमाली अमरीका समेत मुख्तलिफ मुल्कों में कत्लो गारत में मुलव्वस है। सिंतास मुआहदे पर भारत का मौक़िफ़ हक़ाइक़ के यकसर मनाफी करार। फिनलैंड में 8 यूरोपीय ममालिक का इजलास, रूस सबसे बड़ा सिक्योरिटी खतरा करार। मुश्तरका अलामी में कहा गया, मॉस्को और एटलांटा में अमन और इस्तेहकाम के लिए बराह रास्त खतरा है। रूस तवील मुद्दती और नुमाया तरीन सलामती चैलेंज बनता जा रहा है। यूरोपीय सलामती पर रूसी पॉलिसीज के मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। रूसी खतरे के पेश नज़र EU मशरक़ी दिफाई मनसूबा फौरी मुकम्मल होना चाहिए। EU फंड्स को दिफाई रोड मैप 2030 के तहत इस्तेमाल करने का मुतालबा। यूक्रेन अमन मुआहदे के लिए अपने इलाके से दस्तबरदार हो जाएगा, रूस का दावा। वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोफ का कहना है कि अमेरिका ने वादा किया यूक्रेन अपने 5 इलाकों को छोड़ देगा। ट्रंप इंतजामिया समझती है जहां रूसी सदियों से आबाद हैं वो इलाके रूस का हिस्सा बनने चाहिए। अमेरिका जानता है यूक्रेन की नेटो में शमूलियत रूस के लिए नाकाबिले कबूल है। अमेरिका का वाल्टन खानदान दुनिया का अमीर तरीन खानदान करार। ब्लूमबर्ग ने दुनिया के अमीर तरीन खानदानों की फहरिस्त जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 25 अमीर तरीन खानदानों की मजमूई दौलत $2.9 ट्रिलियन है। एक साल में अमीर तरीन खानदानों की दौलत में $358.7 अरब इजाफा हुआ है। वाल्टन खानदान $513.4 अरब के साथ सरे फहरिस्त। अबू धाबी का आले नहयान खानदान दुनिया का दूसरा अमीर तरीन खानदान करार। आले नहयान खानदान के पास मजमूई दौलत $335.9 अरब। सऊदी शाही आले सऊद खानदान $213.6 अरब दौलत होने पर दुनिया पर तीसरे नंबर पर है, जबकि कतर का आले सानी खानदान पाकिस्तान ने अंडर-19 क्रिकेट एशिया कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ग्रीन शर्ट्स ने आखिरी ग्रुप मैच में UAE को 70 रन से शिकस्त दी। 242 रन के हदफ के ताक़ुब में UAE की टीम 171 रन बना सकी। इवेंट के दोनों सेमीफाइनल्स 19 दिसंबर को खेले जाएंगे।